اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء و رسل کو بھیجتا ہے، پھر اپنی ذات، اپنی قدرتوں کی پہچان اور ان نبیوں کی صداقت کے لیے انہیں معجزات عطا کرتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی یقین دہانی کے لیے اس وقت کے مطابق معجزات سے نوازا۔ کئی نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو معجزات سے نوازا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب اللہ کی دعوت کو پیش کیا، قوم نے ان پہ اعتراض کیا، کہنے لگی ما انت الا بشر مثلنا، اے صالح تو ہماری طرح ایک انسان ہے، ہم یہ کیسے مان لیں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ پھر شرط لگائی فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعتاً اللہ کا رسول ہے تو کوئی نشانی لا، اگر تو سچا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر صالح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، ہمارے سامنے یہ پہاڑ پھٹے اور اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ان کا مطالبہ ہے یہ تیری ذات کو یا میری صداقت کو تب تسلیم کریں گے اگر آپ یہ معجزہ عطا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کو بشارت دی تو انہوں نے قوم کو کہا قال ہذہ ناقۃ اللہ، تم نے جو مطالبہ کیا وہ اللہ نے پورا کر دیا، یہ دیکھو اللہ کی اونٹنی ہے جو اندر سے نکل رہی ہے۔ اب یہ اللہ نے تمہیں معجزہ تو دے دیا، اب تمہیں اپنی شرط بھی پوری کرنی ہوگی۔ وہ شرط کیا تھی کہ ایک دن تم سب اپنے جانوروں کو چارہ کھلاؤ گے، پانی پلاؤ گے، ایک دن ناقۃ اللہ پیے گی۔ جس دن ناقۃ اللہ پیے گی اس دن تمہارا کوئی جانور نہ چر سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو معجزات اللہ کے دینے کا مقصد ہوتا ہے قوموں کو ایک عبرت، ایک سبق دینا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کی حقانیت، اس کے رسولوں کی رسالت کو تسلیم کر لیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر قوموں نے جب اللہ نے انہیں انبیاء کو ان کے مطالبے پر معجزات عطا کیے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے۔ فرعون کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس نے بھی یہ مطالبہ کیا، تو اللہ نے، چونکہ اللہ آنے والے ہر وقت کو، ہر بات کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ نے 2 معجزے انہیں پہلے دے کے بھیجا تھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا قال ہی عصائی، اے اللہ یہ ایک لاٹھی ہے، اتوکأ بها واحش بها على غنمی ولی فیہا مآرب اخرى،
میں اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، ان کے لیے پتے توڑتا ہوں اور بہت سے دوسرے اور کام بھی لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا زمین پہ پھینکو۔ جب عصا زمین پہ پھینکا قال ہی عصای، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے، اللہ نے کہا لا تخف، ڈرنا، اسے پھر اٹھا پھر لاٹھی بن جائے گا۔ دوسرا معجزہ یہ دیا کہ آپ اپنی بغل میں ہاتھ رکھ کے باہر نکالو۔ جب وہ باہر نکالا تو جس طرح یہ لائٹ چمکتی ہے اس طرح ان کا ہاتھ چمکنے لگا۔ کہا اب جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، جو فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے، ممکن ہے وہ پاک ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے، انہوں نے یہ معجزات دکھائے تو وہ کہنے لگا یہ تو جادو ہے۔ اس نے اپنے جادوگر بلا لیے، کہا اس کا مقابلہ کرو۔ جب مقابلہ ہوا تو ان جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارا جادو ہے اور اس کی حقیقت ہے، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ لیکن فرعون اور اس کی قوم، انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے۔ اسی طرح علی ھذا القیاس اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات سے نوازا۔ اس زمانے کے مطابق ان کی قوم نے بھی ایمان لانے کے بجائے ہمیشہ انکار کیا۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ معجزات سے نوازا۔ ان میں پہلا معجزہ جو آپ کو عطا ہوا وہ شق قمر کا تھا۔ اہل قریش نے مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ کی قدرت، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگے ہمارے لوگ جو سفر پہ گئے ہوئے ہیں وہ واپس پلٹیں گے تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعتاً آپ نے صرف ہماری نظروں پہ جادو کیا ہے یا سب نے یہ منظر دیکھا ہے۔ جب مختلف مقام پہ جو لوگ اپنے سفروں پہ تجارتی قافلوں میں گئے ہوئے تھے، جب واپس پلٹے تو ان سے سوال ہوا کہ آپ نے کوئی غیر متوقع کوئی واقعہ دیکھا ہے؟ ہر شخص نے ایک جواب دیا کہ فلاں رات ہم نے چاند کو دیکھا کہ وہ پھٹا، الگ الگ ہوا اور اس کے بعد پھر وہ یکجا ہو کے جڑ گیا۔ اب سب کا بیان ایک ہی تھا۔ اس کے باوجود جو بدقسمت ہوتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے معجزے کو تسلیم نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں مالی بار کا ایک بادشاہ تھا، اس کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے جب اس نے یہ واقعہ دیکھا نا، اس نے کہا دنیا میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنی حکومت دے کے تو چل پڑا کہ میں دنیا میں پتہ کروں کہ آخر یہ واقعہ کیوں ہوا ہے۔ تو وہ دنیا میں چلتا چلتا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا پتہ چلا۔ وہ مکے پہنچا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اہل مکہ سے جب اس کی تصدیق کر لی تو یہ مسلمان ہو گیا۔ جب یہ واپس پلٹتا یمن کے ساحل پہ آ کے اس کی موت ہو گئی، اور وہیں پہ آج بھی اس کا مزار ہے، اس کے لوگ جو ہے وہاں جاتے ہیں اس کے مزار پہ۔ تو یہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ ہوا جسے معجزہ معراج کہتے ہیں۔ معراج عروج سے ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہوا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ایک سخت اور کربناک زندگی گزار رہے تھے۔ لوگ آپ کو اذیتیں دیتے، صحابہ کرام کی زندگی ان پہ تنگ تھی، آپ انتہائی مشکل حالات میں زندگی بسر فرما رہے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا
اور اس معجزے پہ اس وقت کفار نے آپ کا مذاق اڑایا. جب لوگوں نے بتایا، انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں، تو میرے عزیز بھائیوں، بدقسمتی یہ ہے کہ بر صغیر کے علماء نے اس کو ایک تہوار کا رنگ دے دیا ہے اور اسے ایک جشن کی صورت میں منانے لگے ہیں. یہ صدیوں سے اسی طرح بر صغیر کے اندر ہو رہا ہے. حالانکہ یہ معجزہ کس دن، کس مہینے، کس سال ہوا، اس کی صحیح تاریخ کا ہمیں کوئی علم نہیں، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 کے قریب صحابی ہیں جو معراج کی حدیث کو بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا اس معراج کے دن کے متعلق 6 اقوال ہیں. پہلا قول امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے پہلے سال ہوئی. ایک تاریخ میں قول ملتا ہے نبوت کے 5ویں سال ہوئی. تیسرا قول یہ ملتا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو ہوئی. چوتھا قول یہ ملتا ہے کہ ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی. پانچواں قول ملتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے محرم میں ہوئی. اور ایک قول ملتا ہے ہجرت سے 1 سال پہلے ربیع الاول کے اندر ہوئی. اب پہلے 3 جو باتیں ہیں ان پہ کسی بھی طریقے سے اعتماد نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی وفات نبوت کے 10ویں سال رمضان کے اندر ہوئی. جب سیدہ خدیجہ فوت ہوئی تھی نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے رجب رمضان سے 2 ماہ پہلے آتا ہے. اب ہم رجب سے گزر رہے ہیں، آج 25 تاریخ ہے، اس کے بعد شعبان ہے، پھر رمضان ہے. تو نبوت کے 10ویں سال رجب کے اندر یہ قول درست اس لیے نہیں کہ سیدہ خدیجہ کی وفات ہوتی ہے نبوت کے 10ویں سال رمضان میں، اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی. تو یہ پہلے 3 اقوال جو ہے یہ درست نہیں ہے. اور دوسرے 3 اقوال جو ہیں اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں جس پہ ہم کہہ سکیں کہ فلاں درست ہے اور فلاں غلط ہے. لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اب آج کی مجلس میں نے آپ کے سامنے یہی بات عرض کی ہے، معراج کیوں ہوئی، اس کا فلسفہ کیا ہے اور ہمارے لیے اس معراج میں سبق کیا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں کہ میں، ایک حدیث میں آتا ہے ام ہانی کے گھر، ام ہانی سیدنا علی کی بڑی بہن تھی، آپ اکثر وہاں رہتے ہیں. ام ہانی عمر میں آپ سے بہت بڑی تھی. آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ، ان کی وفات کے بعد ام ہانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں، ان کی شفقت میں بہت زیادہ حصہ لیا. تو آپ ام ہانی کے، آپ کے چچا زاد بہن بھی تھی، تو آپ ان کے گھر عموماً جاتے تھے. ایک حدیث میں ہے میں حجر میں تھا. حجر اس بیت اللہ کے حصے کو کہتے ہیں جو بیت اللہ کے ساتھ ہی چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، جسے ہم حتیم کہتے ہیں، اس کے اندر نفل پڑھتے ہیں، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. وہاں تھے. کہتے ہیں میرے پاس 2 فرشتے آئے، انہوں نے آ کے مجھے لٹا لیا. لٹانے کے بعد انہوں نے میرے سینے کو چاک کر دیا. سینے کو چاک کر کے میرے دل کو باہر ایک تھال میں رکھا اور اسے دھویا، اور پھر اس کے بعد حکمت اور ایمان کے ساتھ میرے سینے کو بھر کے دوبارہ سی دیا گیا. اب یہ آج ہمارے لیے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت سے دیکھتے ہیں بائی پاس آپریشن ہوتے ہیں جس میں سینہ کھول کے دل الگ کر کے اس کا آپریشن کر کے پھر لگایا جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں ایسا ہونا یہ ایک بہت بڑی بات تھی.
کہ ناممکن تھا کہ کسی کا دل نکال کے پھر ڈال دیا جائے اور وہ زندہ رہے. یہ پہلا اس معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز. اور یہ کیوں ہوا؟ کہ آپ ایک عظیم سفر کی طرف جا رہے تھے. اور یہ دیکھیں، ہم نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو ہر شخص اپنے لباس کو دیکھتا ہے، میرا لباس پاک ہے، میرا جسم پاک ہے. کیوں؟ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تو نبی کریم بھی اپنی رب کی بارگاہ میں جا رہے تھے. ہم جب اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پاک صاف ہو کے داخل ہوتے ہیں. اگر کسی کو شک ہو تو وہ کہتا ہے جی میں پاک نہیں ہوں، اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا. وہ تو انتہائی بلندیوں پہ اللہ رب العزت انہیں بلا رہے تھے. تو یہ آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھی بھرا گیا اور آپ کے دل کو پاک بھی کر دیا گیا. یہی سبب ہے ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اگر کسی کے لیے محبت ہے تو بعض کے لیے بغض بھی ہے. نبی کریم وہ ذات تھے جن کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں تھا. آپ کا دل اتنا صاف تھا. یہ اللہ رب العزت نے آپ کے دل کو اس طرح منفرد بنایا. اللہ جب ہمیں جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ اس وقت ہمارے دلوں سے بھی بغض ختم کر دیں گے. اگر باپ کا کوئی یا اپنا قاتل بھی ہوگا، انسان کا دل اس کے متعلق بھی صاف ہو جائے گا، اس کے متعلق بھی غصہ نہیں آئے گا. یہ جنت میں صرف انسان کو یہ چیز میسر ہوگی جو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عطا کر دی تھی، کہ ان کے دل میں کسی کے متعلق کوئی بغض نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو انتہائی تکلیفیں اور اذیتیں دیں، تو جب اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ میں ان کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے ان کو ختم کر دوں، تو آپ نے کہا نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اگر آج یہ نہیں تو ان کی اولادیں ہدایت پا جائیں گی. یہ آپ کے دل کا پیار تھا، آپ کے دل کا حسن تھا جو معراج کی رات اللہ نے آپ کے دل کو صاف کر کے عطا فرمایا تھا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے ایک سواری لائی گئی جسے براق کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ گدھے سے بڑا جانور تھا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا. اب یہاں پہ عقل تھک جاتی ہے سوچنے پہ کہ ایک جانور اتنی تیز رفتاری سے کیسے جا سکتا ہے. آپ دیکھیں ہم جہاز پہ سوار ہوتے ہیں، جو بہت طاقتور جہاز ہے، جمبو ہے، وہ 1000 کلومیٹر کی رفتار سے پرواز کرتا ہے. اور اگر اس کے کسی جگہ پہ چھوٹا سا بھی سوراخ ہو جائے نا، یا جہاز کریش ہو جائے یا اندر سواریاں سب ختم ہو جائیں، اسے بالکل بند کر دیا جاتا ہے کہ چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ پرواز کر رہا ہے لوگ ہوا کی اذیت سے بچ جائیں. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ ملکہ دیا تھا کہ وہ ہوا پہ سوار ہو کے چلے جاتے، 1 ماہ کا سفر 1 دن میں طے کر لیتے، لیکن یہ ساری چیزوں سے محفوظ رہتے. تو اللہ جس کے لیے، جس نے ہوائیں بنائی، جس نے سب کچھ بنایا، جس نے روشنی کو اتنی تیز رفتار عطا کی کہ وہ 1 منٹ میں کتنے لاکھ میل نوری سال سفر کر لیتی ہے، تو اس کے لیے ایک انسان کو ایسے سفر کرانے کا کیا مشکل تھا. اگر انسان خود اپنے متعلق سوچے تو واقعتاً یہ ناممکن، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری بھیجی جس کا نام براق تھا. جب آپ سوار ہوئے تو جس طرح جانور یہ تھوڑا سا سرکشی کرتا ہے اس نے بھی کی، تو جبریل نے اسے کہا اے براق، آج تک تیرے اوپر جتنے لوگ سوار ہوئے ہیں یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باعزت سوار کبھی نہیں سوار ہوا. کہتی ہیں اس نے سنا تو پسینے سے شرابور ہو گیا. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک. مسجد حرام یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے،
اور بیت المقدس فلسطین کے شہر القدس میں ہے، جس کا پہلا نام ایلیا تھا، وہاں پہ ہے۔ یہ اس زمانے میں جب تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، اس وقت جو سب سے تیز رفتار سواری تھی وہ گھوڑا تھا۔ یہ 40 دن کے اندر مکہ مکرمہ سے القدس میں پہنچتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چند لمحوں نے وہاں سے وہاں تک پہنچا دیا۔ اور پھر سب سے بڑی عجیب بات یہ تھی کہ رستے میں جو کچھ بھی ہوا، جن رستوں میں گزرتے ہوئے جو قافلے ملے، سب کچھ اللہ نے بالکل اسی طرح دکھائی جس طرح چلتے ہوئے انسان اپنے دوسرے کو دیکھتا ہے۔ یہ دوسری بات بہت بڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا اللہ رب العزت کہتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کروائی، بعبدہ، اپنے بندے کو، یعنی جناب محمد الرسول اللہ کو، کہاں کی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ یہ ساری سیر کس نے کرائی؟ اس ذات نے جو سارے عیبوں سے پاک ہے، جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی کام ناممکن نہیں ہے، اس نے یہ سیر کروائی۔ اس لیے اپنی بات کا آغاز اللہ نے کیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات پاک۔ کون؟ اللہ۔ اسرا بعبدہ، جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، بارکنا حولا، جس کے ارد گرد اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی۔ آپ شام، اردن، فلسطین اور ان ممالک میں آپ دیکھیں، جب ان کے درخت پھل دیتے ہیں تو پتے کم اور پھل زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے اس علاقے میں برکتیں اتنی عطا کی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے کیوں کروائی یہ سیر؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ میں اپنی کچھ نشانیاں دکھاؤں۔ کیوں؟ آپ یہ نبی کریم کے متعلق آیت کئی دفعہ پڑھی یا سنی ہوگی کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو فرمایا کہ میں نے آپ کو شاہد، گواہ بنایا ہے، وَمُبَشِّرًا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ گواہ کس بات کا؟ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہوا، اس کی گواہی کس نے دی؟ جناب محمد الرسول اللہ نے۔ اللہ نے آپ کو آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے، جاگتے جسم کے ساتھ جنت کا مشاہدہ کروایا، اور جنت کے اندر جو اللہ کے انعامات ہیں ان سب کا تذکرہ جناب محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے نبی کریم گواہ ہیں اس بات کے کہ میں نے اس جنت کو دیکھا جس کا تذکرہ اللہ اہل ایمان کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ انسانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وَنَذِيرًا، اور جہنم بھی نہیں دیکھی ہوئی۔ ہم سورت جب فجر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ پڑھتے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ اس دن جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ وہ اتنی عظیم الشان مخلوق ہے اللہ کی کہ انسان دیکھے گا وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، پھر انسان بڑی نصیحت پکڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اب کیا فائدہ نصیحت کا؟ اس وقت انسان حسرت اور افسوس کے ساتھ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اسی طرح سورۃ تکاثر کے اندر فرمایا لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، یہ جہنم کو دیکھیں گے پھر انہیں یقین آئے گا یہ جہنم۔ اب اگر ہمیں پتہ چلتا ہے جہنم کا، اس کے عذابوں کا، تو وہ مشاہدہ کروایا اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کس طرح مشاہدہ ہوا، آپ نے کیا کیا دیکھا، یہ سبھی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے سارے انبیاء سے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک وعدہ لیا تھا۔
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے نبیوں کی ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے ایک عہد لیا کہ اے نبیو، جب میں تمہیں نبوت اور رسالت دے دوں، پھر میرا وہ نبی آ جائے، تمہیں اپنی نبوت چھوڑ کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس پہ ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سب نے بیک زبان اقرار کیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس نبی پہ ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ اب سارے نبی اپنے وقت پہ ہو کے چلے گئے تو اللہ نے پھر دنیا کو ایک منظر دکھایا، ان سارے نبیوں کو بما ان کی ارواح اور اجساد، بعض کہتے ہیں صرف ارواح آئی، بعض کہتے ہیں جسم اور روح دونوں آئے۔ اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسجد اقصی میں اکٹھا کیا اور سب کی امامت کے لیے اللہ لائے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو، اور دنیا کو ایک پیغام دیا کہ یہ سارے نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، جب میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، اب ان میں سے کوئی امامت نہیں کروا سکتا، کوئی اپنی بات نہیں منوا سکتا۔ اگر امامت کا کوئی حق ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کو ہے۔ اے امت محمد الرسول اللہ، اگر نبی کریم کی موجودگی میں کوئی نبی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، آدم، یہ سارے کے سارے جو آپ کے آبا میں سے ہیں، یہ اگر یہ جماعت نہیں کروا سکتے، آج میرے یا آپ کے پاس حق ہے کہ نبی کریم کی بات کے سامنے اپنی بات منوائیں؟ یہ ایک پیغام تھا دنیا کو کہ اس رسول کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اللہ نے قرآن میں آیتیں بھی اتار دی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں بھلائی تلاش کرو گے تو نہیں ملے گی۔ اگر بھلائی ملے گی تو صرف محمد الرسول اللہ کے دین میں ملے گی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی جناب محمد الرسول اللہ کے دین میں ملے گی۔ اور دوسرا، ایک قوم تھی پہلے، بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس قوم کے اندر 3000 نبی تھے۔ اللہ نے اس قوم کے ساتھ بڑا پیار کیا، انہیں صبح اور شام من سلوہ کھانے کا آسمان سے بھیجا۔ جب یہ صحرائے سینا پہ بھٹک گئے، اللہ نے بادلوں کی چھت انہیں عطا کی، لیکن انہوں نے ہر دفعہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی۔ اب اللہ ان سے جو انہیں فضیلت دی تھی، جو سورۃ بقرہ کے اندر آتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، میں نے دنیا جہان کے لوگوں پہ تمہیں فضیلت دی ہے، لیکن ان کی بد کرداری کی وجہ سے آج ان کی فضیلت چھن کے ایک دوسری امت کو مل رہی ہے۔ یہ ایک تبدیلی تھی جو مسجد اقصی کے اندر اللہ رب العزت نے اس دن بنی اسرائیل سے چھین کے امت محمد الرسول اللہ کو عطا کی، اور انہیں کہا کنتم خیر امت، اب تم سب سے بہترین امت ہو۔ کب؟ اخرجت للناس، جب تک اپنی ذات کے لیے زندگی بسر کرو گے تو تم اچھے نہیں ہو، جب تک دوسروں کے لیے جیو گے تو تم اچھے ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری زندگی کا ماٹو یہ ہے کہ برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے۔ اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے، برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا ایسا پروسیس ہے، کہنے والا پہلے خود رکے گا تو پھر کہے گا نا۔ اگر وہ خود برائی سے نہیں رکے گا
اگر وہ خود نیکی نہیں کرے گا تو پہلی بات تو اس کا ضمیر خود اسے ملامت کرے گا، کمینے تو کہہ کیا رہا ہے اور خود کیا کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کے سامنے اس کی زندگی ہوگی اور لوگ کہیں گے پہلا اپنے آپ تو سنبھالو، ہمیں کہنے سے پہلے ہمیں کہتے ہو نماز پڑھو، تم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں کہتے ہو جھوٹ نہ بولو، خود جھوٹ بولتے ہو، ہمیں کہتے ہو بددیانتی نہ کرو، خود بددیانت ہو۔ تو پہلے انسان کو خود صاف ہونا پڑے گا۔ تو ہماری اللہ نے بنی اسرائیل سے ان کی فضیلت چھین کے اس رات یہ فضیلت امت محمد الرسول اللہ کو عطا کی۔ بنی اسرائیل اپنی فضیلت قائم کیوں نہیں رکھ سکے؟ کہ انہوں نے ہر بات پہ اپنے نبی کی مخالفت کی، اپنے اللہ کی باتوں کو ٹھکرایا، تو اللہ نے ان سے فضیلت چھین لی، انہیں معزول کر دیا۔ اور پھر یہاں تک معاملہ ہوا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم، اللہ نے عیسیٰ بن مریم اور داود علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں فقط اس لیے بھیجا کہ ان پہ لعنت ڈال دو۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ہر بات میں نافرمانی کرتے ہیں، حد سے بڑھ گئے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان ایسی خباثتوں سے بچائے۔ ہمارے آبا، ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین، ومن تبعہم بإحسان، جنہوں نے ان کی تابعداری کی، ان کا طرز عمل اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہود کا طرز عمل یہ تھا کہ سمعنا وعصینا، سن لیا ہے، نافرمانی کرنی ہے، بات کو ماننا نہیں ہے۔ اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، بات کو سنا ہے، ہم فرما برداری کریں گے۔ اللہ ہمیں فرما بردار بنا لے۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہمارا طرز عمل یہود کا، اگر ہم فرما برداری کریں گے تو ہمارا طرز عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جیسا، کہ اللہ ان پہ کیوں خوش تھے، اللہ نے کیوں رضامندی کے سرٹیفکیٹ دیے؟ کہ انہوں نے سمعنا، سنا، و اطعنا، انہوں نے فرما برداری کی۔ اللہ ہم سب کو بھی فرما بردار اپنا بنا لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت دنیا میں ہی مل گئی۔ اب اللہ نے آپ کو معراج کروائی۔ پہلا تھا اسرا، یہ سیر کروانا، یعنی دنیاوی زمین کے اوپر بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک سیر کروائی۔ اب عروج ہے، یہ معراج کہتے ہیں سیڑھی کو۔ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ آج ایسکیلیٹر ہے، انسان قدم رکھتا ہے چڑھ جاتا ہے، شاید ایسا ہی کوئی اللہ نے بنایا ہو کہ اللہ نے ایسی سیڑھی بنائی کہ نبی کریم پلک جھپکتے ہی آسمانوں تک پہنچ گئے۔ اور پھر وہاں اللہ نے ایک دوسرا منظر دکھایا۔ پہلے آسمان پہ گئے تو سامنے استقبال کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کے بھائی عیسیٰ ہیں، ان سے سلام کیجئے۔ نبی کریم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، آپ پہ ایمان لانے کے لیے کہا کہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں اور آپ کو اس منصب پہ فائز ہونے پہ خوشخبری دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں۔ پھر جب دوسرے آسمان پہ گئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی اسی طرح کیا۔ جب تیسرے آسمان پہ گئے تو آپ کی ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ ہوا۔ جب چوتھے پہ گئے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے دنیا میں جتنا حسن تقسیم کیا ہے اس کا آدھا سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، یعنی وہ اتنے خوبصورت تھے۔ اس کے بعد آپ پانچویں آسمان پہ گئے تو وہاں آپ کی ملاقات ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے ان کے ساتھ ہوئی، وہ بھی ایمان لائے اور انہوں نے بھی مبارکباد دی۔ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر جب ساتویں آسمان پہ گئے تو اس وقت آپ کی اپنے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ انہوں نے ان پہ ایمان لائے اور مبارک دی۔ یعنی یہ بات سوچنے کی ہے کہ وہاں نماز میں پیچھے کھڑا کر کے
اب باقاعدہ اقرار کروا کے دنیا میں جو بہت بڑے بڑے نام تھے ان کی ملاقات کروا کے تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ایمان کا معاملہ کیا تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے کہ آج کے بعد محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا دنیا کے کوئی کچا یا پکا گھر ہے، وہ جنگل پہ ہے، صحرا میں ہے، پہاڑوں میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، جس کے کان میں میری رسالت کی بات پہنچ گئی اس نے مجھ پہ ایمان نہ لایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ احسان کیا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ ہمیں آپ کی فرمانبرداری کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلے مرحلے جو ہیں وہ سارے ہمارے لیے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے گیا تو بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ جب ان سے ملاقات ہوگی میں واپس پلٹا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے محمد، اے میرے پیارے بیٹے میری بات سن۔ نبی کریم ان کے پاس گئے، کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے رسول، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ بیت المعمور 7ویں آسمان سے ابراہیم علیہ السلام نے امت محمد الرسول اللہ کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ پھر دوسرا پیغام کیا دیا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ کہا اپنی امت کو کہنا جنت کی مٹی بڑی سرخیز ہے، اس میں کوئی کاشت کر لینا۔ نبی کریم نے فرمایا، ابا جان کاشت کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ انہوں نے فرمایا، کہنا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ بڑا اللہ کی تسبیحات کرتے رہنا، اس کی وجہ سے اللہ جنت میں تمہارے لیے باغات تیار کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا انہیں کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ ہمیشہ پڑھتے رہنا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ تمہارے لیے خزانے جنت میں بنا دے گا۔ تو یہ سلام کہہ کے ابراہیم علیہ السلام کا پیغام میرے آقا علیہ السلام نے پہنچا دیا۔ اب میں اور آپ اپنے دل سے سوال کریں، صبح سے لے کر شام تک کتنی تسبیحات ہماری زبان سے یہ نکلتی ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ سبق ہیں جو معراج میں تھے، لیکن ہمارے علماء کرام نے اسے اپنے کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا کہ گھروں سے جا کے دعوتیں کھا لی، مسجد میں لائٹیں لگا لی اور لوگوں سے ان کا مال بٹور لیا، اسے معراج کا درس دے دیا، جبکہ اس کے اندر ایک ایک قدم پہ ہمارے لیے ایک نیا سبق ہے۔ پھر میرے عزیز بھائیو، اللہ نے 3 تحفے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ پہلا تحفہ، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کی جہنم سے بچنے کی دیوار عطا فرمائی، اس کا نام نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ کے لیے پہلا تحفہ یہ دیا کہ اے میرے نبی، اپنی امت سے کہو دن میں 50 نمازیں پڑھا کریں۔ نبی کریم خوشی خوشی واپس تشریف لے آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ نے پوچھا، اے میرے پیارے بھائی، اللہ نے کیا عطا کیا؟ کہا 50 نمازیں۔ کہا میں نے بنی اسرائیل کو بھگتایا ہوا ہے، اللہ کے پاس جا کے تخفیف کا سوال کرو، یہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ نبی کریم نے جبریل کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا ہاں آپ جا سکتے ہیں۔ واپس پلٹے، اللہ سے التجا کی، مالک میری امت کمزور ہے، آپ تخفیف فرما دیجیے۔ اللہ نے فرمایا 10 چھوڑ دی۔ پھر واپس پلٹے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا آپ اللہ سے التجا کیجیے، نہیں پڑھ سکیں گے۔ آخر یہ آتے جاتے 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ جاؤ واپس اور تخفیف کروا لو۔ آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے،
میری امت میں اپنی امت سے کہوں گا وہ 5 نمازیں دن میں پڑھیں گے۔ جب آپ آگے چلے تو پیچھے سے ایک فرشتے نے ندا دی، اللہ کی طرف سے یہ منادی ہے، اے میرے پاک پیغمبر، میرا فیصلہ وہی ہے جو میں پہلے کر چکا، تم نمازیں 5 پڑھو گے، میں ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ میں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں، جس اللہ نے اتنا احسان کیا، 50 میں سے 45 کی تخفیف کر دی، اگر ہم 5 بھی نہ پڑھ سکے تو ہمارے جیسا بے شرم کون ہوگا؟ اور اللہ نے وہاں جا کے سدرۃ المنتہا کے پاس فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ۔ وہاں اللہ نے وحی کر کے کہی تھی، تیرے دل نے جو سنا ہے یہ جھوٹ نہیں ہے۔ وہ کیا تھا؟ ایک دن میں 5 نمازیں۔ نبی کریم کی زندگی کی آخری نصیحت بھی یہی ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ نے یہی پوچھنا ہے کہ ساری باتیں، ساری نیکی برائیوں کو ایک طرف رکھ دو، پہلے یہ بتاؤ کہ اس کے نامہ اعمال میں نماز ہے، تو پھر دوسری بات ہوگی، وگرنہ دوسری بات ہی نہیں ہوگی۔ اے امت اسلام، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ دوسرا، ایک ایسی فیسلٹی ہمیں ملی ہے جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی، وہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ کیا ہے؟ آمن الرسول، رسول بھی ایمان لے آئے، والمؤمنون، اور ایماندار بھی۔ جس بات پہ رسول ایمان لائے اس پہ ایماندار بھی ایمان لائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، کس بات پہ ایمان؟ کہ جو اللہ نے نازل کیا اس ہر چیز پہ ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، وہ ملائکتی، اس کے فرشتوں پہ، وہ کتبہ، اس کی کتابوں پر، وہ رسلہ، اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلی، یہ فضیلت اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں کی۔ ہم اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے لے کر سیدنا آدم تک کسی نبی سے بغض نہیں رکھتے، سب پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں۔ ہر قوم کسی نہ کسی نبی کو دشمن بنایا، اللہ نے ہم پہ یہ فضل کیا، ہم آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے ساتھ بغض نہیں رکھتے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ وقالوا، ایماندار کیا کہتے ہیں؟ وقالوا سمعنا واطعنا، اللہ جو تو بات کہے گا سنیں گے بھی، اطاعت بھی کریں گے۔ غفرانک ربنا، اے اللہ اس لیے ہمیں معاف کر دینا، کوئی غلطی ہو بھی سکتی ہے۔ وإلیک المصیر، کیونکہ لوٹ کے تیرے پاس آنا ہے۔ پھر آگے یہ فیسلٹی ہی فیسلٹی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص کو اس بات کا مکلف نہیں بناتا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ جو ہمارے بس میں ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. میرا گناہ آپ پہ نہیں ہے، آپ کا گناہ مجھ پہ نہیں ہے، جو جو کرے گا اس کا اس کے ذمے ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ جو بھول کے ہو جائے اس کا پوچھنا نا. اللہ نے کہا نعم نہیں پوچھوں گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ بھول چوک کے کوئی ہو جائے تو اس کا نہ پوچھنا. اللہ نے کہا نعم نہیں پوچھوں گا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اے اللہ جو پہلی امتوں پہ بوجھ ڈالے تھے ہم پہ نہ ڈالنا. اللہ نے کہا نام نہیں ڈالوں گا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے اللہ جس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے وہ بھی بوجھ نہ ڈالنا. اللہ نے کہا وہ بھی نہیں ڈالوں گا. یہ ساری فیسلٹی ملنے کے بعد پھر بھی انسان کہتا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھ پہ رحم کر دینا. اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے درگزر کر دینا. اور سب سے بڑی بات وانصرنا علی القوم الکافرین. اگر مرد بنو کے نکلو گے اللہ ہمیشہ مسلمانوں کو فتح دے گا کافروں کے مقابلے میں. اور تیسری بات، تیسرا انعام جو اللہ نے اپنے حبیب کریم کو یہاں دیا وہ یہ تھا کہ من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو شخص اس حالت میں مرا اس نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں جنت میں بھیج دوں گا. یہ تین انعام اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ دیے تھے. پہلا نماز، دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور پھر اس کی اور فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسے رات کو سوتے وقت پڑھ لے، اگر وہ 3 دن پڑھ لے اللہ اسے گناہوں سے ویسے ہی بچا دے گا. ایک حدیث میں آتا ہے اس کے لیے کفایت کر جائے گا. یہ آج جو ہم کہتے ہیں نا نظر لگ گئی، جو جادو ٹونا ہو گیا، فلاں ہو گیا، کام نہیں ہوتا، گھر میں یہ ہے، رشتے نہیں ہوتے. رات کو سوتے وقت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ کہتے ہیں میں کفایت کر دوں گا. تو میرے عزیز بھائیو اللہ نے اس کے بعد جنت دکھائی. چونکہ وقت ہو چکا مختصر دو واقعات عرض کر دوں. آپ جنت کے دروازے پہ پہنچے، آپ نے جنت کے اندر قدموں کی آہٹ سنی. اللہ سے شکوہ کرنے لگے مالک تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھ سے پہلے جنت میں کسی کا قدم نہیں جائے گا، تو یہ کون ہے؟ کہا اے میرے پاک پیغمبر میرا وعدہ سچا ہے، یہ اندر کوئی نہیں ہے، تیرا ایک امتی زمین پہ چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے. اور وہ ہے کون؟ وہ ایک حبشی غلام ہے جن کا نام بلال رضی اللہ تعالی عنہ. آ کے پوچھا بلال تیرا عمل کیا ہے؟ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی. بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اور تو کچھ یاد نہیں، صرف یہ ہے جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 نفل ضرور پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کو تیرا یہی عمل اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں مجھے سنائی ہے. آپ فرماتے ہیں میں آگے گیا تو میں نے ایک بڑا خوبصورت گھر دیکھا. کہتے ہیں میں نے دل میں تصور کیا یہ میرا ہوگا. کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟
کہا یا رسول اللہ یہ سیدنا عمر کا گھر ہے. کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں اس گھر کو دیکھوں, مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا کہ عمر غیرت نہ کر جائے. جب سیدنا عمر کو بتایا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ پہ غیرت کرنی تھی. یہ وہ پاک باز لوگ ہیں جن کی جنتوں میں پہلے سے مکان ہیں اور رسول اللہ ان کے مکانوں کے شاہد ہیں. آج لوگ بدقسمت ہیں جو سیدنا عمر کو بات کریں, جو سیدنا بلال کے متعلق بات کریں. اسی طرح میرے عزیز بھائیو, آپ نے دروغہ جہنم کو ملا, کہا یہ دروغہ جہنم ہے. آپ نے فرمایا اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی. مجھے جبریل نے کہا اس کو سلام کرو. میں آگے ہوا تو اس نے مجھے پہلے سلام کیا. پھر میں آگے ہوا تو میں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا. ان میں ایک شخص کو دیکھا جو اپنے جسم کو نوچ نوچ کے کھا رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون بدقسمت ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو چغل خور تھا, غیبتیں کرتا تھا, اپنے گناہوں کا کوئی احساس نہیں, لوگوں کے گناہ گنتا رہتا تھا. اسی طرح نوجوان بیٹوں بیٹیوں, ایک نوجوان کو دیکھا اس کو آگ لگائی جاتی ہے, تڑپتا ہے, مر جاتا ہے, پھر زندہ کیا جاتا ہے, پھر آگ لگائی جاتی ہے. پوچھا جبریل یہ کون بدقسمت ہے؟ کہا یہ ماں باپ کا نافرمان ہے. جس طرح اس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں جلایا, آج اس کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کر رہے ہیں. اے رب کریم ہم سب پہ رحم فرمانا. میرے عزیز بھائیو, مختصر بات یہ ہے کہ معراج یہ جشن کا دن نہیں ہے, یہ سوچنے کا دن ہے, یہ عمل کے لیے لاہ عمل بنانے کا دن ہے. اس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو کچھ اسباق دیے تھے, کچھ نصیحتیں کی تھی, کچھ کام دیے تھے جو ساری زندگی مجھے اور آپ نے کرنے ہیں. ہم اسے ایک جشن کے طور پہ منا کے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں. میرے عزیز بھائیوں, کوئی بھی انسان کسی کو عبادت سے منع کرے اس جیسا بدبخت انسان کوئی نہیں. لیکن میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کے نبی نے نہ اس دن روزہ رکھا, نہ رات کو قیام کیا, نہ اس کا حکم دیا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, عبادت وہ جو رسول اللہ کی اطاعت میں کی جائے. رسول اللہ سے بڑھ کے عبادت کریں گے تو وہ عبادت نہیں, وہ وبال ہوگا. سیدنا علی عید الفطر کی نماز پڑھانے کے لیے میدان میں تھے. ایک شخص پہلے اٹھا, اس نے نماز نیت لی. آپ نے فرمایا اس کی نماز کو توڑا دو, اس کی نماز اسے جہنم میں لے جائے گی. فتنے کا زمانہ تھا, لوگوں نے کہا لو جی ان نمازاں بھی جہنم میں کھڑن لگیاں نے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اتنے سال رسول اللہ کے ساتھ عید کی نمازیں پڑھی, آپ نے عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھا. اللہ کی قسم اگر اس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی تو یہ نماز ہی اسے جہنم میں لے جائے گی. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اقول قولی ھذا.